السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں۔ رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں اور 7 اعضاء پر سجدہ کریں، یعنی پیشانی، ماں، ناک، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کے پنجوں پر۔ انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں اکٹھی زمین پر کانوں کے برابر قبلہ رخ ہوں۔ کوہنیاں زمین سے اونچی ہوں۔ بازو بغلوں سے اور پیٹ اور رانوں سے جدا رکھیں اور سجدہ کی یہ تسبیح 3 یا اس سے زیادہ طاق بار پڑھیں۔ زینا آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، اعلیٰ، اعلیٰ، بڑی شان والا۔ بڑی شان والا۔ سبحانہ ربی الاعلیٰ، سبحانہ ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ جی، قاعدہ، جب اطمینان سے سجدہ کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر قاعدہ میں بیٹھیں۔ وہ اس طرح کہ بایاں پاؤں بچھا لیں اور دایاں اس طرح کھڑا رکھیں کہ انگوٹھے اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ بائیں پاؤں پر بیٹھیں، مگر معذور کو اجازت ہے کہ جس طرح اس کو آسانی ہو بیٹھے۔ ہاتھ گھٹنوں پر اور نظریں سجدہ گاہ پر ہوں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے زینا؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون سی دعا آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینا آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، العظیم الحلیم، العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب السماوات رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ورب العرش الکریم۔ جی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورے جہان کا رب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو ورشپ نہیں کر سکتے۔ وہ عظمت والا ہے، گریٹسٹ ہے اور بردبار ہے۔ بردبار ہوتا ہے ٹالرنٹ، کمپیشنیٹ، معاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی تکلیف ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی دعا۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ ترجمہ، تو ایک انگلی ہی ہے جو زخمی ہوئی اور تو نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کی راہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب۔ جی بالکل، اب ہم ادب آداب پڑھتے ہیں۔ آج کا یہ سیگمنٹ کرسمس کی پارٹیز اور تحفوں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔
امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ 20 نومبر 2022 کو مجلس اطفال الاحمدیہ سویڈن کی آن لائن ملاقات میں ایک طفل نے سوال کیا کہ اسکولز میں کرسمس، ہیلووین یا ایسٹر کی جو پارٹیز ہوتی ہیں، کیا ہم احمدی بچوں کو ان میں جانا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ گھروں میں تم نے کسی کے ساتھ مانگنے کے لیے نہیں جانا۔ ہاں، اگر کوئی بچے مختلف شکلیں بنا کے تمہارے گھر مانگنے آ جاتے ہیں تو چاکلیٹ اور ٹافیاں نکال کے دے دو۔ کوئی بھی ایسی بات جس میں شرک ہوتا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بات کی جاتی ہو، وہاں تم نے نہیں جانا۔ کرسمس، ایسٹر پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں اگر لوگ اپنے طور پر نظمیں پڑھ رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ گانے نہیں گانے۔ ویسے اگر اسکول تمہارے لیے کمپلسری کر دیتا ہے کہ ضرور تم نے آنا ہے تو وہاں چلے جاؤ، بیٹھے رہو، اٹینڈ کر لو، لیکن ان کے ساتھ جیزس از دا سن آف گاڈ کی نظمیں نہ پڑھنے لگ جانا۔ یہ نہیں کہنا تم نے، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی اگر وہاں جانا کمپلسری نہیں ہے تو پھر نہ جانا بہتر ہے۔ گھر میں بیٹھ کے تم کوئی اچھے کام کر لو، اور اگر پارٹی میں جانا لازمی ہے تو جاؤ۔ ٹھیک ہے زینہ؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی پارٹیز اوائڈ کرنی چاہیے، اسپیشلی اگر وہاں شرک ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں نا، وہ اگر اس ٹائپ کے وہ سانگز یا پوئمس پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایسی پارٹیز میں نہیں شامل ہونا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر جانا کمپلسری ہے، اسکول کہتا ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو آپ اٹینڈ کر لو، لیکن آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ باقی کرسمس اور ایسٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کو جہاں تک تحفے دینے کا سوال ہے، یعنی گفٹس دینے کا سوال ہے، تو تم تحفے دے سکتے ہو تاکہ تمہارے ان سے تعلقات اچھے رہیں۔ تعلقات مطلب ریلیشن شپ، جی، اور اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ ہو۔ تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے ساتھ نظمیں گانا اور گانے پڑھنا جس میں شرک ہو وہ نہیں کرنا۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بات ہوتی ہو یا اللہ کے مقابلے پر کسی کو کھڑا کیا جائے۔ ہاں، اگر کمپلسری ہے تو پیچھے بیٹھ کے تم دیکھتے رہو کہ یہ لوگ کیا تماشے کر رہے ہیں، لیکن ان سے متاثر یا امپریسڈ نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ادب آداب۔ آپ کو کیا سمجھ لگی اس سے زینہ؟ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ کہ بیٹے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔